فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد سوم۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیاز صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے حکومت خاندانی ہوتی ہے۔ جب معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی اور اس کے ستون استوار ہو گئے اور اس کو کسی چیز کا خطرہ نہیں رہا تو ایک فکر نے جنم لیا، اور شاید کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی بلکہ اس کے باپ ابو سفیان کی وصیتوں میں سے ایک تھی، جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ حکومت عموی خاندانی بنانے کی فکر تھی۔ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے معاویہ نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور مقصد کے حصول کی خاطر حیلہ و مکاری کا سہارا لیا۔ مشہور دانشور ابن عبد ربا اندلسی لکھتے ہیں، معاویہ نے مسلسل 7 سال تک مکار ستمداروں کو بڑھایا اور دولت اور ثروت کے ذریعے لوگوں کو قریب کیا، پھر مکارانہ وقت پر لطف و مہربانی کر کے ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تب جا کر اس بات کی کوشش کی کہ لوگوں کو بیعت یزید پر آمادہ کرے۔ امیر شام معاویہ نے جس طرح اپنی حکومت کو مستحکم کرنے میں تمام فریبانہ آلات سے کام لیا تھا، اسی طرح یزید کی بیعت کے سلسلے میں ہو بہو انہی وسائل کو بروئے کار لایا۔ یہ وہ وسائل تھے جو معاویہ کی راہ میں کام آ رہے تھے، اور اگر اس کی مکاری اور دھوکہ دھڑی مات کھا جاتی تو فوراً حربے کو استعمال کر لیتا۔ حتی المسالمت امیر دشمن کو بھی قتل کرنے سے خوف نہیں کھاتا تھا۔ بعض مورخین نے حکومت کو موریثی بنانے کی یوں منظر کشی کی ہے۔ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ یزید کی بیعت کے سلسلے میں جس شخص نے سب سے پہلے پیش رفت کی وہ مغیرہ بن شعبہ تھا۔ جب معاویہ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس کو حکومت کوفہ سے برخاست کر کے اس کی جگہ سعید بن عاص کو، جس کا شمار امویوں میں ہوتا تھا، اس شہر کا حاکم منصوب کر دے، اور اس کی خبر مکار مغیرہ کو ہو گئی تو یہ چند دوستوں کے ساتھ شام آیا۔ جب شہر دمشق میں داخل ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر ہم لوگ اس ملاقات میں اپنی حکومت کو نہ بچا سکے تو یاد رکھو کہ ہمیشہ کے لیے سنہرا موقع ہاتھ سے کھو دیں گے۔ پہلے یزید کے پاس آیا اور اس سے یوں گفتگو کی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگ سردار قریش سب کے سب دنیا سے رخت سفر باندھ چکے ہیں، اب صرف ان کی اولادیں رہ گئی ہیں، ان میں سے سب سے بہتر تم ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقفیت بھی رکھتے ہو، نیز حکومت چلانے کی صلاحیت بھی تم میں پائی جاتی ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ امیر المومنین معاویہ کو کن مشکلات کا سامنا ہے جو لوگوں سے تمہاری بیعت نہیں لے رہے ہیں۔ یزید نے کہا، اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ مغیرہ نے کہا، جی کیوں نہیں۔ ملاقات تمام ہو گئی۔ ان تمام باتوں کو یزید نے معاویہ سے بیان کیا۔ معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو بلایا اور اس سے حالات معلوم کیے۔ مکار مغیرہ نے کہا، تم تو حالات کو جانتے بھی ہو اور اس کا مشاہدہ بھی کیے ہوئے ہو۔ عثمان کے بعد ان تمام خونریزیوں اور جنگوں کے ذریعے تخت حکومت پر آئے اور یزید تیری جانشینی کا حقدار بھی ہے، لہٰذا اس میں دیر نہ کرو اور اس کے لیے لوگوں سے بیعت لو۔ اگر کوئی مہم درپیش ہوئی
تو لوگوں کی پشت پناہی سے تمہارا جانشین بن جائے گا اور ایک قطرہ بھی خون کا زمین پر نہیں گرے گا۔ معاویہ نے کہا اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ مغیرہ نے جواب دیا کوفے کی ذمہ داریوں کو میں سنبھالتا ہوں اور زیاد کو بصرہ کی ذمہ داری سونپ دی جائے۔ پھر ان دونوں شہروں کے بعد کسی میں ہمت جرت نہیں کہ تمہاری مخالفت کرے۔ معاویہ نے کہا تم کوفے چلے جاؤ اور اس سلسلے میں اپنے دوستوں سے صلاح و مشورہ کرو، پھر دیکھا جائے گا کہ حالات کس کروٹ لیتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا آیا اور عرض کیا کہ ہم نے معاویہ کو اس سرکش مرکب پر سوار کر دیا ہے جس کی منزل بہت دور ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور کو اس طرح پارا پارا کر دیا ہے کہ ہرگز جڑ نہیں سکتا۔ مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ پہنچتے ہی کچھ دوستداران بنی امیہ کو اپنے فرزند موسیٰ کے ہمراہ شام بھیجا اور ان لوگوں میں 3 لاکھ درہم تقسیم کیے تاکہ معاویہ کے پاس جا کر یزید کی بیعت کے لیے پیشکش کریں کہ تم لوگ بھی ہماری طرح اس جگہ پر اپنی رائے کو پیش کرو تاکہ بغیر رائے کے اس کام کو انجام نہ دیا جائے۔ حاضرین نے متفق رائے سے ہو کر کہا ہم لوگ عبد الرحمن بن خالد کی حکومت اور خلافت سے راضی ہیں۔ اس رائے نے معاویہ کو چکرا دیا کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ لوگ ضرور یزید کو یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں میں 3 لاکھ درہم تقسیم کیے تاکہ معاویہ کے پاس جا کر یزید کی بیعت کے لیے پیشکش کریں۔ جب معاویہ سے ملاقات کرنے گئے اور اس بات کو اس کے سامنے رکھا تو اس نے جواب دیا کہ ابھی اس کام میں جلدی نہ کرو، البتہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنی رائے کو بھول بیٹھو۔ پھر فرزند مغیرہ کو چپکے سے بلایا اور اس سے کہا کہ تمہارے باپ نے ان لوگوں کے دین کو کتنے میں خریدا ہے؟ موسیٰ نے کہا 3 لاکھ درہم میں۔ معاویہ نے کہا ان لوگوں نے بہت سستے میں اپنا دین بیچ ڈالا۔ اور یہ روایت ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 170 پر موجود ہے۔ عنوان ہے یزید کی بیعت بصرہ میں۔ جس زمانے میں مغیرہ بن شعبہ اہل کوفہ کو بیعت یزید پر ابھار رہا تھا تو اس وقت معاویہ نے حاکم بصرہ زیاد بن ربیعہ کو یوں خط لکھا مغیرہ اہل کوفہ سے یزید کی بیعت لے رہا ہے جبکہ تم مغیرہ سے ان امور میں زیادہ حقدار ہو کیونکہ یزید تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، لہٰذا جیسے ہی میرا خط ملے فوراً بصرہ والوں سے یزید کی خلافت اور ولی عہدی کے سلسلے میں بیعت لو۔ جب معاویہ کا خط زیاد کو ملا تو اس نے اس کو پڑھنے کے بعد اپنے جگری دوست کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہم تمہارے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ایک پیغام تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور اس پیغام کے پہنچانے کا حق تمہیں کو ہے۔ معاویہ کے یہاں جا کر کہنا کہ تمہارا خط ملا اور اس میں جس چیز کے سلسلے میں لکھا ہے اگر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دوں تو اہل بصرہ کیا کہیں گے، جبکہ یزید کتے اور بندر سے کھیلتا ہے اور ہر روز رنگ برنگ کا فاخرہ لباس زیب تن کرتا ہے اور ہمیشہ شراب میں مست رہتا ہے، نیز گانے بجانے سے بھی پرہیز نہیں کرتا، در حالانکہ اس کے مقابلے میں حسین بن علی علیہ السلام، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر جیسے افراد موجود ہیں۔ لہٰذا ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ تم اس سے کہو کہ 1-2 سال اپنے رقیبوں کی طرح اخلاق سے آراستہ و مزین ہو، اس صورت میں جا کر شاید ہم لوگوں کو فریب دینے کی کوشش کریں۔ زیاد کے فرزادہ نے ان باتوں کو معاویہ سے بیان کیا۔ معاویہ نے کہا وائے ہو فرزند عبید، پر خدا کی قسم میں نے سنا ہے کہ گانے والی عورتوں نے اس کے بارے میں کہا کہ میرے بعد امیر زیاد ہوگا، خدا کی قسم اس کے نسب کو اس کی ماں سمیہ اور غلام عبید سے بار دیگر جوڑ دوں گا۔ یہ روایت استیاب ابن کثیر میں ہے۔ طبری اور ابن اسیر نے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ اس داستان کی تفصیل کو یوں بیان کیا ہے کہ زیاد کے دوست نے کہا تم معاویہ کے حکم کو نظر انداز نہ کرو اور یزید کو اس طرح برا بھلا نہ کہو، ہم یزید کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ خلیفہ یعنی معاویہ نے تمہاری بیعت کے سلسلے میں زیاد سے صلاح مشورہ لیا ہے، لیکن زیاد لوگوں کی مخالفت سے ہراساں ہے کیونکہ تمہارے اعمال ناشائستہ ہیں
لوگ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا زیاد کی رائے یہ ہے کہ تم ان افعال سے دستبردار ہو جاؤ تاکہ امکان بیعت اور تمہاری خلافت کی راہ ہموار ہو جائے۔ زیاد نے اپنے جگری دوست کی رائے کو پسند کیا اور اس کو شام بھیجا، اور اس نے یزید سے ملاقات کی اور زیاد کی رائے کو بیان کیا۔ یزید نے بھی زیاد کے مشورے کو سراہا، پھر وقتی طور پر منکرات سے دستبردار ہو گیا۔ جب فرستادہ زیاد نے معاویہ کو خط دیا تو اس میں زیاد نے لکھا کہ ابھی اس کام میں جلدی نہ کرو۔ اس نے بھی زیاد کی رائے کو پسند کیا، لیکن جب زیاد اس دنیا سے چلا گیا تو معاویہ نے بیعت یزید کے لیے اپنی کمر کس لی اور سب سے پہلے اس کام کے لیے عبداللہ بن عمر کے پاس 1,00,000 درہم بھجوائے۔ جب عمر کے سپوت نے اس بھاری رقم کو قبول کر لیا تو فرستادہ نے معاویہ نے یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اچھا، معاویہ کی یہ خواہش تھی کہ اگر ہم اس قلیل رقم میں یزید کی بیعت کر لیں تو گویا اپنے دین کو بہت سستے میں فروخت کر دیا ہے۔ اور روایت ہے یہ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92 پر۔ عنوان ہے شام میں یزید کی بیعت۔ مشہور عالم ابن اثیر لکھتے ہیں، جس گھڑی معاویہ نے خلافت یزید کا مصمم ارادہ کر لیا تو اہل شام کے درمیان یوں خطبہ دیا، اے لوگوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور موت تعاقب کر رہی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ایک شخص کی تم لوگوں سے بیعت لے لوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ بھی ہماری طرح اس جگہ پر اپنی رائے کو پیش کرو تاکہ بغیر رائے کے اس کام کو انجام نہ دیا جائے۔ حاضرین نے متفقہ رائے ہو کر کہا، ہم لوگ عبد الرحمن بن خالد کی حکومت اور خلافت سے راضی ہیں۔ اس رائے نے معاویہ کو چکرا دیا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ لوگ ضرور یزید کو اس کام کے لیے منتخب کریں گے۔ اس نے اپنی موجودگی میں دیکھ لیا کہ لوگوں نے یزید کی طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ معاویہ اس پر آگ بگولا تو ہو گیا، لیکن لوگوں پر اظہار نہیں کیا، کیونکہ اہل شام 40 سال سے اس حکومت اور سلطنت کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے اور ہمیشہ خطرناک موقع پر اس کا ساتھ بھی دیا تھا۔ اسی بنا پر اپنے غصے کو پی گیا۔ اب صرف فکر یہ تھی کہ اس کانٹے کو کیسے صاف کیا جائے۔ جب عبد الرحمن بن خالد مریض ہوا تو معاویہ نے اپنے یہودی طبیب کو اس کی عیادت اور علاج کے لیے بھیجا۔ یہ طبیب معاویہ کا رازدار بھی سمجھا جاتا تھا، لہٰذا معاویہ نے اس کو حکم دیا کہ کسی ہیلے و بہانے کے ذریعے سے عبد الرحمن کو زہر دے دے۔ ضمیر فروش طبیب نے حکم معاویہ کے مطابق عبد الرحمن بن خالد کو مسموم کر دیا۔ زہر اتنا خطرناک تھا کہ عبد الرحمن کا شکم چاک ہو گیا اور اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 پر موجود ہے۔ طبری اور ابن اثیر اس واقعے کو یوں نقل کرتے ہیں، معاویہ نے اپنے عیسائی طبیب جس کا نام ابن اسال تھا، اس کو حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو عبد الرحمن کو قتل کر دے اور اس کے بدلے میں تمام عمر کا ٹیکس معاف ہو جائے گا، نیز شہر حماس کا ٹیکس وصول کرے گا۔ اس جنایت کار طبیب نے عبد الرحمن کو زہر دے کر معاویہ کی دلی مراد پوری کر دی۔ معاویہ نے اس کی خدمت کے عوض میں اپنا وعدہ وفا کیا۔ یہ روایت ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199، اغانی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 91، مستدرک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 481، ابن اثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 89، تہذیب ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 226 پر موجود ہے۔ ابن عبد البر مزید لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن کی موت کے بعد اس کا بھائی جو دوسری جگہ رہتا تھا خفیہ طور پر دمشق آیا اور اپنے غلام کے ساتھ یہودی طبیب کے کمین میں بیٹھ گیا۔ جب طبیب شب کے سناٹے میں معاویہ کے یہاں سے جانے لگا تو اس پر حملہ کر دیا۔ جو اس کے ساتھی تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لہٰذا اس کو وہیں پر مار ڈالا۔ ابن عبد البر اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ یہ واقعہ دانشوروں کے درمیان بہت مشہور و معروف ہے۔ عنوان ہے یزید کی بیعت مدینے میں۔ کتاب امامہ والسیاطہ میں ابن قتیبہ نے یوں لکھا ہے، معاویہ نے حاکم مدینہ مروان بن حکم کو خط میں لکھا کہ اہل مدینہ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو۔ یہ بات مروان پر گرا گزری تو تھی ہی
دوسری طرف مدینہ کے سردار قریش کسی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مروان نے معاویہ کے پاس ایک اور خط روانہ کیا اور اس میں لکھا کہ تمہارے رشتہ دار یزید کی بیعت سے کترا رہے ہیں، لہٰذا تم اپنی رائے کو میرے پاس لکھ کر بھیجو۔ معاویہ مروان کے منفی جواب سے بہت غضبناک ہوا اور اسے حاکم مدینہ کے عہدے سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ حاکم مدینہ سعید بن عاص کو بنا ڈالا۔ مروان بنی امیہ کے چند افراد کے ساتھ شام آیا اور غصے کے عالم میں معاویہ سے ملاقات کی اور خوب معاویہ کو برا بھلا کہا، لیکن ستمدار معاویہ نے نہایت ٹھنڈے اور نرم لہجے میں مروان سے گفتگو کی اور اس کی تنخواہ مزید بڑھا کے راضی کیا اور واپس مدینے بھیج دیا۔ یہ روایت استیاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373، اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306، اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400 پر موجود ہے۔ معاویہ نے اس واقعے کے بعد یزید کو بطور ولی عہد بنانے کی نئی چال چلی۔ تمام سرداران نے بنی امیہ کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ ایک خط حاکم مدینہ سعید بن عاص کو بھیجا اور اس میں دستور دیا کہ مروان کے گھر کو مسمار کر دیا جائے اور تمام اموال منجملہ باغ فدق بھی لے لیا جائے۔ ابن اسیر لکھتا ہے کہ امیر شام معاویہ نے 45 ہجری میں سعید بن عاص کو حکومت مدینہ سے برخاست کر کے بار دیگر مروان بن حکم کو حاکم مدینہ بنا دیا۔ سعید بن عاص کو حاکم مدینہ کے عہدے سے معزول کرنے کی علت یہ تھی کہ معاویہ نے اس کو خط لکھا تھا کہ مروان کے گھر کو منہدم کر دے اور اس کی تمام جائیداد حتیٰ کہ فدق کو بھی چھین لے، لیکن سعید بن عاص نے معاویہ کے حکم سے سرپیچی کی۔ دوسری بار لکھا، پھر بھی سعید نے نہیں سنا، ان دونوں خطوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ جب حکومت مدینہ سے معزول ہو گیا اور اس کی جگہ مروان حاکم بن گیا تو معاویہ نے اس کو خط لکھا کہ سعید بن عاص کے گھر مسمار کر دے اور تمام جائیداد کو چھین لے۔ مروان اپنے چند ساتھیوں سمیت سعید کے گھر کو ڈھانے کے لیے چل دیا۔ سعید جب گھر سے نکلا اور مروان سے پوچھا، اے فرزند عبد الملک، تم ہمارے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہو؟ مروان نے کہا، جی ہاں، امیر المومنین معاویہ نے ایسا خط لکھا ہے اور اس میں اس طرح کا حکم دیا ہے، اگر وہ تم کو اس طرح کا حکم دیتا تو تم بھی ضرور اس کام کو انجام دیتے۔ سعید نے کہا، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ مروان نے کہا، جی نہیں، خدا کی قسم، اگر تمہیں معاویہ اس کام کو انجام دینے کے لیے لکھتا تو تم ضرور اس کام کو انجام دیتے۔ سعید نے کہا، ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ پھر معاویہ کے ان دونوں خطوط کو اسے دکھلایا اور کہا، معاویہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف کی دیوار کھڑی کر دے۔ جب مروان نے سعید کے سلوک کو اس طرح پایا تو کہا، خدا کی قسم، تم ہم سے بہتر ہو۔ اس واقعے کے بعد سعید بن عاص نے ایک خط معاویہ کو یوں لکھا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ تم نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ہمارے درمیان ایک دوسرے کے خلاف بغض و کینہ کی دیوار کھڑی کر کے دشمن بنا دو۔ امیر المومنین معاویہ، تم نے ان تمام بردباری اور صبر کے باوجود غصہ اور عجلت سے کام لیا ہے، بجائے عفو و بخشش کے اپنے رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کینے کو ہمارے فرزند میراث میں بانٹ لیں۔ ٹھیک ہے، ہم خلیفہ زادے نہیں ہیں اور نہ کوئی قریبی رشتہ داری ہے، البتہ ہم نے قصاص سے خون عثمان میں تمہاری نصرت کی ہے، لہٰذا بہتر تھا کہ تم ہمارے ان حقوق کی رعایت کرتے جو تمہاری گردن پہ تھے۔ امیر شام معاویہ کا جب یہ نقشہ ناکام ہو گیا تو بہت شرمندہ اور پشیمان ہوا، لہٰذا دکھانے کے لیے خط سعید کے پاس لکھا اور اس سے معافی مانگی۔ یہ روایت استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 373 پر موجود ہے۔ یزید کی بیعت بلیدان چاہتی ہے۔ معاویہ یزید کو اپنا جانشین بنانے کے سلسلے میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اس کو اس راہ میں رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں جن کا حل بہت مشکل تھا، لہٰذا ان موانع کو دور کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ ایک طرف اس وقت امام اور پیشوا سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام تھے، دوسری طرف عمر بن خطاب کے 6 رکنی کمیٹی کا ایک ممبر اور بڑا سردار سعد بن ابی وقاص موجود تھا۔
جس کو بعض لوگ اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ مشہور مورخ ابو الفرج اصفہانی لکھتے ہیں، معاویہ نے اپنے فرزند یزید کی بیعت کا بہت خواہاں تھا، لیکن اس راہ میں سب سے بڑی جو آڑ تھی وہ حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام اور سعید بن ابی وقاص تھے۔ اس نے ان دونوں کو ہٹانے کے لیے خفیہ طور پر ان لوگوں کو زہر دلوایا اور یہ دونوں زہر کی بنا پر اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام اور سعد بن ابی وقاص جو معاویہ کے ہدف میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اس کی علت یہ تھی کہ سعد بن ابی وقاص عمر کی اس 6 رکنی کمیٹی کا آخری ایک ممبر تھا جو خلیفہ کے تعین کے لیے وجود میں آئی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں کا دماغ اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ گویا خلافت اور حکومت کے چلانے کی تمام صلاحیتیں انہی لوگوں میں منحصر ہیں۔ لیکن امام حسن علیہ السلام جو اپنی گزشتہ فضیلت اور عظمت کے خاص مالک تھے، انہوں نے معاویہ سے صلح کرتے وقت شرط رکھی تھی کہ امیر شام معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کر سکتا اور اس کو حق نہیں کہ کسی دوسرے کو اپنا ولی عہد بنا لے۔ یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284، طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1، صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ مورخین نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں جاننے کی وضاحت نہیں کی، بس اتنا لکھا ہے کہ ان کو معاویہ نے زہر دلوایا۔ لیکن سبط رسول امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں چند دلیلیں پائی جاتی ہیں جو اس سانحے کی کسی حد تک وضاحت کر سکتی ہیں۔ مسعودی لکھتے ہیں، امیر شام معاویہ نے خفیہ طور پر جادہ بنت اشعث بن قیس کندی کے پاس زہر بھیجا تاکہ امام علیہ السلام کو مسموم کر دے اور ساتھ میں کچھ پیغامات بھی ارسال کیے۔ اگر تم نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا تو 1,00,000 درہم مزید اپنے بیٹے یزید کے ساتھ شادی کر دوں گا۔ یہی وہ باتیں تھیں جو جادہ بنت اشعث کے لیے باعث ذلت بنی اور اس نے اس کام کو انجام دیا۔ جب امام علیہ السلام کو زہر دے دیا تو معاویہ نے بعض وعدے پورے کیے جن میں 1,00,000 درہم شامل تھا اور جادہ بنت کے پاس پیغام بھجوایا کہ ہم یزید کی زندگی چاہتے ہیں، لہٰذا دوسرا وعدہ تم سے شادی کرنے کا تھا، اس سے معذرت ہے کیونکہ تم نے جس طرح اپنے شوہر کو وعدے پر مسموم کر دیا ہے، ممکن ہے اس طرح میرے بیٹے کو بھی زہر دے دو، لہٰذا انہی اسباب کی بنا پر ہم اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284، طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1، صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ معاویہ کے جنایت کار سیاست نے حضرت مجتبیٰ علیہ السلام اور سعد بن ابی وقاص کو درمیان سے صاف کر دیا تاکہ خلافت یزید کی راہ ہموار ہو جائے، اور جس طرح عبد الرحمن بن خالد کو نابود کیا تھا اس طرح ان دونوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن خالد اسی راہ میں مارے گئے، اس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ عنوان ہے یزید کی تاج پوشی۔ معاویہ نے بڑی جدوجہد کر کے مملکت کی گوشہ و کنارے سے سرداروں اور بزرگان قبائل نیز بارسوخ افراد کو دمشق بلوایا اور یزید کی زبردستی بیعت لی۔ مخالفین کو ڈرایا دھمکایا، تو کبھی منہ مانگی رقم دے کر تو کبھی ریاست کی لالچ دے کر لوگوں کو بیعت یزید پر راضی کیا۔ چند سال تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ مملکت اسلامی کے اکثر اہم علاقے امویوں کے اشارے پر چلنے لگے، لیکن اس وقت 2 اہم شہر مکہ اور مدینہ کے لوگ اس اشارے پر نہیں چل رہے تھے اور یزید کی بیعت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ امیر شام معاویہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حجاز کا سفر کیا تاکہ ان لوگوں سے یزید کی بیعت لے۔ اہل مکہ و مدینہ نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ یہ لوگ اسلام سے اچھی طرح واقف تھے، بلکہ دوسری طرف حسین بن علی
عبید اللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر جیسے برسوخ افراد اس شہر میں موجود تھے۔ ابن اسیر لکھتا ہے کہ معاویہ نے یزید کی بیعت لینے کے لیے لوگوں کو منہ مانگی رقم دے کر راضی کیا اور مخالفین سے خاطر و مدارات کر کے یزید کی بیعت کروائی۔ وہ اپنی سیاست میں یوں کامیاب رہا کہ لوگوں نے اپنے سرداروں پر بھروسہ کر کے یزید کی بیعت کر لی۔ جب اہل شام و عراق نے یزید کی بیعت تسلیم کر لی تو معاویہ نے ہزاروں سواروں کے ساتھ حجاز کا سفر کیا۔ مدینے میں سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابن اسیر مزید لکھتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے علاوہ 3 دوسرے افراد جو رؤسائے شہر تھے، ان کی معاویہ سے تلخ کلامی ہوئی۔ ان لوگوں نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد ابن اسیر لکھتا ہے کہ معاویہ نے ان 4 افراد سے مدینے میں بیعت نہیں لی۔ جب عائشہ سے ملنے گیا تو ان کو اس مٹ بھیڑ کی خبر معلوم ہو گئی تھی، لہٰذا ام المومنین عائشہ نے معاویہ سے کہا، یہ لوگ کسی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ معاویہ نے ان لوگوں کی شکایت عائشہ سے کی تو انہوں نے اس کو خوب سمجھایا بجھایا۔ ابن اسیر نے معاویہ کے سفر مکہ کی داستان یوں بیان کی ہے، معاویہ جب مکہ آنے والا تھا تو اہل مکہ کے ساتھ 2-4 افراد بھی استقبال کے لیے نہیں گئے۔ معاویہ نے ان لوگوں سے کافی مہربانی سے پیش آیا۔ ان لوگوں سے بار دیگر بیعت کا مطالبہ کیا۔ عبداللہ بن اسیر نے کہا، ہم تم کو تین پیشکش کرتے ہیں، ان میں سے ایک قبول کر لو۔ نمبر 1، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا، اس طرح تم بھی بنا لو۔ نمبر 2، جس طرح ابو بکر نے قریش کے ایک فرد کو خلافت کے لیے چن لیا اور اپنے خاندان کے کسی فرد کو خلیفہ نہیں بنایا۔ نمبر 3، عمر بن خطاب کی طرح کرو کہ انہوں نے خلافت کی کمیٹی تشکیل دے دی تھی لیکن اس میں اپنے فرزند کو نہیں رکھا تھا۔ معاویہ نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور پیشکش نہیں ہے۔ زبیر نے جواب دیا، نہیں۔ معاویہ نے کہا، ہم تم کو باخبر کر رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی دوسرے کو اس رائے سے آگاہ کیا تو یاد رکھو کہ ہم تم کو معذور کر دیں گے۔ ابھی تقریر کرنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اگر تم میں سے کسی نے ہم پر اعتراض کیا تو قبل اس کے کہ تمہارا کلام ختم ہو سرتن سے جدا ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اپنی حفاظت کرو۔ اور پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر ایک آدمی پر 2 شمشیر باز مسلط رہیں گے، اگر ایک حرف بھی اعتراض کا زبان سے نکلے تو فوراً قتل کر دیا جائے۔ ان لوگوں کو اسی حالت میں مسجد الحرام لایا گیا اور معاویہ ممبر پر گیا۔ حمد الہی کے بعد اپنی تقریر شروع کی۔ ابتدائی تقریر میں یوں کہا کہ یہ لوگ سردار بزرگان اسلام نیز باعظمت افراد ہیں، کسی بھی وقت ان کی رائے کے خلاف کام دینا نہیں چاہیے، اور ان لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ اب تم لوگ خدا کے نام پر کھڑے ہو جاؤ اور یزید کی بیعت کرو۔ یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے مجمع ٹوٹ پڑا اور یزید کی بیعت ہو گئی۔ بیعت جیسے ہی تمام ہوئی فوراً حکم دیا کہ سواریوں کو آمادہ کرو، پھر سوار ہو کر مدینے کی طرف چل دیا۔ اہل مدینہ سے بھی مکہ والوں کی طرح بیعت لی، پھر شام پلٹ آیا، مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے دوسرے ساتھیوں کی جھوٹی بیعت کا راز فاش ہو گیا۔ لوگوں نے جب ان لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہرگز بیعت نہیں کریں گے، پھر کیوں بڑی سادگی کے ساتھ یزید کی بیعت کر لی؟ ان لوگوں نے معاویہ کی مکارانہ چال کو بیان کیا اور ان لوگوں کو جو جان لینے کی دھمکی دی تھی اس کو بیان کیا۔ یہ روایت ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218، عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131 پر موجود ہے۔ ہم نے معاویہ کی زندگی میں آنے والے حوادث کا بہت غور سے جائزہ لیا تو ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ معاویہ کے دور میں جھوٹی حدیثوں کے گڑنے کی وجہ کو سمجھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ نمبر 1، معاویہ کی پیچیدہ شخصیت کو پھر سے جانچا جائے۔ نمبر 2، معاویہ کی ام المومنین عائشہ سے دانت کاٹی دوستی کن وجوہات کی بنا پر ہوئی۔ یہ وہ مباحث ہیں جو ہم آئندہ پیش کریں گے، اور یہ روایات ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218، عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131 پر موجود ہے۔